کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے ہم ارتداد کے سلسلے میں بہت سی اہم بات سن چکے ہیں۔ اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آخری بات کریں گے کہ ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ کہ آج خاص طور پر ہماری نوجوان بچیاں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے بہت ساری اور وجوہات سنی تھی جو ہم کو سمجھ میں بھی آئی۔ اللہ کرے کہ ہم اس کا حل بھی نکالیں، جو حل میں نے بتایا اس پر عمل بھی کریں۔ آخری وجہ ارتداد کی جو بہت بڑی وجہ ہے اور اس پر ہم سب کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے مسلم بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کے نکاح وقت پر نہیں کیے جاتے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اندر، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے پرندے ہو، چاہے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، اللہ رب العزت نے کچھ ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی جو ضرورت کی چیز ہے وہ کھانا پینا ہے۔ ہر مخلوق کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ کو 3 دن تک کھانا نہیں دیا جائے گا اور نہ پانی دیا جائے گا اور آپ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے، وہ 3 دن آپ بغیر کھائے پیے ان 50 لاکھ کا استعمال کیجیے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ 2 دن کے اندر ہی ہسپتال پہنچ جائے گا اور زیادہ کمزور ہوا تو قبرستان پہنچ جائے گا۔ انسان کی بھوک کو کھانا ہی مٹا سکتا ہے۔ پیسے، مال، سونا، یہ تمام چیزیں بھی ضروریات زندگی میں سے ہے، لیکن سب سے اہم چیز ضرورت زندگی میں سے کھانا ہے۔ اسی طرح دوستو، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں ہمارے جسم کے ساتھ ہماری ضرورتوں کے تحت جوڑی ہے۔ اس میں سے ایک نکاح کرنا بھی ہے۔ ایک کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر نوجوانوں کو، خاص طور پر اور عام مسلمانوں کو مختلف موقعوں پر نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اور کئی احادیث کے اندر آپ کو یہ بات ملیں گی کہ جب نکاح کا وقت ہو جائے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کا نکاح کرا دیں۔ اور آج ایک بہت بڑی وجہ ارتداد کی، مسلم بچیوں کے اسلام کو چھوڑنے کی، یہ ہے کہ ان کے وقت پر نکاح نہیں ہوتے۔ اب نکاح وقت پر کیوں نہیں ہوتے، اس کی بھی وجہ ہم سمجھیں۔ سب سے پہلی وجہ نکاح وقت پر نہ ہونے کی یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچہ بھی ہے ہی کتنا، ہماری بچی بھی ہے ہی کتنی، بہت کم عمر ہے، ابھی تو 25 سال ہی کی ہے، 40 سال ہوں گے جب نکاح کرائیں گے۔ تو 40 سال میں بھی کیوں کراتے؟ تھوڑے دن تو بچے اس کے پاس۔ اب 40 سال ہو گئے، تھوڑے دن بچے اور تھوڑا ڈیلے کر دو تو نکاح کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کو۔ تو سب سے پہلا تو ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں یہ ابھی۔ حالانکہ آپ دوستو اپنی حقیقی آنکھیں کھولیں۔ ہم دوستو جان کر بھی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی حقیقی آنکھوں کو کھولیں تو آج کے زمانے میں تو بچے ہو یا بچیاں ہوں، یہ بہت جلدی بڑے ہو جا رہے ہیں ذہنی اعتبار سے، کیونکہ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور جو ضرورت ان کو پہلے ہو سکتا تھا کہ 20 سال میں پڑے، اور 25 سال میں جو ضرورت ان کو پڑتی تھی، آج اور جلدی پڑ رہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا وقت پر نکاح کرائیں۔ اور اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا بچہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، نکاح کیسے کرے گا؟ تو اس کو پہلے اس قابل بنائیں کہ وہ خود کام دھندے پر لگے اور کم سے کم اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کر لے۔ بعض ماں باپ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب مہینے میں 1-2 لاکھ روپے کمانے لگے گا، جب جا کے اس کی ضروریاتی زندگی پوری ہوں گی اس وقت کرائیں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو۔ ضروریات زندگی جب روزانہ کا خرچہ پانی بچہ نکالنے والا بن جائے، اس کا نکاح کرا دیں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم عمر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے دوستو، عمر رکنے والی چیز نہیں ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ بعض لڑکیاں، بعض بچیاں، ان کے ماں باپ
ان کے رشتے جب آتے ہیں تو منع کرتے ہیں، ہماری بچی چھوٹی ہے، ابھی تو یہ کر رہی ہے، ابھی تو وہ کر رہی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب عمر بڑھتی ہے پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، اور رشتے آتے بھی ہیں تو بوڑھوں کے آتے ہیں، زیادہ عمر کے لڑکوں کے آتے ہیں، پھر وجہ بندی نہیں ہے، اتنے بڑے کو ہم کو نہیں دینا۔ پھر اور تھوڑے دن گزرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو بڑا تو بڑا، بڑی عمر والے کو ہی دے دیتے ہیں، پھر بڑی عمر والے بھی نہیں آتے، یا پھر مل بھی جاتے ہیں تو کسی کی طلاق ہوئی ہو، کسی کی بیوی بھاگ گئی ہو، ایسے شخص کو دینا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سارے ماں باپ جو اپنی بچیوں کو جب ان کی عمر ہوتی ہے نخرے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بعد میں بڑی بری جگہ پر یہ پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم وقت ہونے پر اپنے بچوں کے نکاح کرا دیا کریں۔ پھر ایک اور وجہ اس کے بعد جو ارتداد کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی غیر مسلموں کے طریقے آ گئے ہیں۔ جہیز کا رواج یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر تو جہیز بالکل مانگ کر لیا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جو دینا ہے وہ دے دینا، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی بیٹی کو جو ہے ضرورت پڑیں گی ایک بائک بھی دے دینا، اپنی بیٹی کو جو ہے گرمی میں تو ہم لوگ رکھ نہیں سکتے اے سی بھی دے دینا، ٹھنڈا فریج کا پانی پیتی فریج بھی دے دینا۔ تو بعض لوگ تو تقاضا کرتے ہیں کہ اتنا چاہیے، اور بعض علاقوں کے اندر اللہ معاف کرے پیسہ بھی مانگا جاتا ہے، پیسہ بھی مانگا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو یہ عجیب قسم کے بھکاری ہیں جو جہیز مانگ کر لیتے ہیں، اور وہ تھوڑے کم درجے کے ہیں جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن تمنا تو ہوتی ہے کہ مل جانا چاہیے۔ ایسے گھر میں ہی رشتہ کراتے ہیں جہاں پر ان کی کچھ حیثیت ہو دینے کی۔ غریب گھر کی لڑکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ لٹک جاتی ہیں، اور پھر ایسے غریب گھر کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جانا پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کو مسلموں کے اندر کوئی آپشن ہی نہیں مل رہا۔ مسلم تو سب بھکاری بن گئے ہیں، سب جہیز مانگنے والے بن گئے ہیں، یا پھر مانگتے نہیں ہیں تو کم سے کم جو ہے ایک ماحول تو ایسا بنا ہوا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو اس کو پلنگ کباڑ فریج تو دینا ہی پڑے گا۔ تو جو بیچارہ جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے بچی کا کتنا بڑا مرتبہ رکھا، اسلام نے بچی کا کتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بچیاں ہی بچیاں بڑی ہوئی ہے۔ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے ہوتے تھے تو کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا 1.5 سال کی عمر 18 مہینے میں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکے کم عمری کے اندر بچپنے میں انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے اور حضرت حسن اور حسین کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹی کا مقام و مرتبہ تو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا رکھا تھا، لیکن آج دوستو اس جہیز کی لعنت نے اور ہمارے دماغوں نے اور غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ہم نے بیٹیوں کے اس دنیا میں آنے کو جو ہے مایوب سمجھ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بیٹی کی جب خبر سنتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے بالکل پیلا پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا، مجھ کو تو لڑکا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس سے بڑھ کر غیر مسلم ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اگر ان کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے پیٹ میں بچی ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نہ جانے ہمارے بھی ایسے کتنے لوگ ہیں کہ بچیوں کا سن کر اور بچیوں کا معلوم کر کر اس کا ابورشن کرایا جاتا ہے، حالانکہ یہ گورنمنٹ کے حساب سے بھی انلیگل چیز ہے، اور اللہ کے نزدیک تو بڑی قابل نفرت چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسی بچیوں کو جن کو بچی ہونے کی وجہ سے مار دیا گیا ہے ان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے پوچھیں گے کہ تم کو کس جرم میں مارا گیا۔ تو اس لیے دوستو بڑی ڈرنے کی بات ہے، ہم ایسے ماحول کو ختم کریں اور فضول خرچیاں نکاح میں یہ نہ کریں۔ بہت سارے لڑکوں کے بھی اس لیے جو ہے نکاح تاخیر سے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی فضول خرچی کرنی ہوتی ہے نکاحوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان راستہ بتایا نکاح کا، کہ نکاح کے لیے کیا کیا ضروری ہے، صرف 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ دلہا دلہن 2 گواہ، اور دلہن کی طرف سے وکیل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، کہ ایک آدمی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو، جو بھی میری موکلہ ہے، اس کو میں نے آپ کی نکاح میں دے دیا، اور وہ لڑکا کہے، آدمی کہے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ کتنا آسان نکاح تھا دوستو، کتنا آسان نکاح تھا، اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا کہ غریب سے غریب بھی ہے تو بیٹی کی شادی کے لیے جو ہے قرض لے گا، اور قرض نہیں لے گا تو جو ہے اس کے خاندان والے اس کو کہیں گے کہ بھائی قرض لے کے کر، ایک ہی تو تیری بیٹی ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ذمہ کوئی ولیمہ نہیں رکھا۔ پوری سیرت اٹھا کر آپ دیکھیں
اللہ के नबी सल्लल्लाहु की पूरी ज़िंदगी देखे, सहाबा की पूरी ज़िंदगी देखे कि बेटी की शादी हुई हो और बेटी की तरफ से किसी ने खाना खिलाया हो, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। और वलीमा कैसा रखा? लड़के के ज़िम्मे रखा, और वो भी कितना रखा? अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर कोई शख्स अपनी हैसियत इतनी है कि 100 आदमी को खाना खिला सकता है, 100 को खिलाए। कोई आदमी 10 आदमी को खिला सकता है, 10 आदमी को खिलाए वलीमे का खाना। कोई आदमी 10 आदमियों को भी नहीं खिला सकता, तो उसके लिए क्या है? तो रोज़ाना अपने घर में खाना बनता है। अरे अपने घर में खाना बनता है ना, रोज़ाना हम खाना खाते हैं ना, उसी खाने के अंदर अपने घर वाले को खाना खिलाएं, नियत ये करे कि मेरा वलीमा है। अब इससे आसान और क्या करेंगे भाई? शरीयत आपके लिए। और फिर दोस्तों, शरीयत के दामन को हम छोड़कर रोते फिरते हैं। क्या फिरते हैं? रोते फिरते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम इस बात की फ़िक्र करें कि जो भी मुसीबत, जो भी हालात, जो परेशानियां हम पर आती है, वो हमारे मुस्लिम या मुसलमान होने की वजह से नहीं आती, बल्कि इसलिए आती है कि हम बेदीन हैं। हम बेदीन हो चुके हैं, अल्लाह उसके रसूल के तरीके को छोड़ चुके हैं। जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आसानी के लिए देकर गए थे, उस चीज़ को हमने अपनी तरफ से मुश्किल बना लिया। इसीलिए दोस्तों, हम ये बात का इरादा करें, हम इस बात की नीयत करें कि हम अपने बच्चों के जो है निकाह जल्दी कराने वाले बन जाएं। और अगर हमको अल्लाह ने लड़का दिया है, लड़के की दौलत से नवाजा है, तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। अगर अल्लाह ने लड़की दी है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, यह भी अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाते, अल्लाह जिसको चाहता है लड़के हदिये देता है, गिफ्ट देता है, जिसको चाहता है लड़कियां गिफ्ट देता है। तो लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। इस एतबार से अल्लाह की तरफ से दोनों तोहफ़े हैं दोस्तों, दोनों अल्लाह की तरफ से हमारे लिए क्या है? तोहफ़े हैं। और दोस्तों, इस बात की भी फ़िक्र हम करें कि हम अपने बच्चों की निकाहों में दीनदारी को अव्वलीन दर्जा दें। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हमारे लड़की को या हमारे लड़के को कोई रिश्ता आता है, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं? उसके अंदर हम सबसे पहले जो देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं। तो खूबसूरती देखना ईसाइयों का तरीका है, सिर्फ खूबसूरती। खूबसूरत हो, साथ में दीनदार हो, तो नूरुन अला नूर, कोई मसला नहीं। लेकिन सिर्फ खूबसूरती की बिना पर निकाह करना, ये ईसाइयों का तरीका है। ईसाई सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। और मालदारी देखना, कि जिसका रिश्ता आया है या जिसको हमने रिश्ता लगाया है ये मालदार है, नियत सिर्फ ये हो कि मालदारी की वजह से इससे निकाह करना है। तो फरमाया यहूदियों का तरीका है, यहूदी सिर्फ माल देखते हैं। यहूदी क्या देखते हैं? सिर्फ माल देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। किसी औरत के साथ 4 वजहों से निकाह किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, लिमालिहा, सबसे पहले माल देखते लोग, वली जमालिहा, जमाल देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, वली हसबिहा, तीसरी चीज़ खानदान देखते हैं कि कितना बड़ा खानदान है, कितना बड़ा खानदान है, कितना उनका जो है इस इलाके के अंदर वसब है, कितने बड़े लोग हैं, ये देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नसब देखते हैं। हाँ, और फिर आगे फरमाया लिदीनिहा, चौथी चीज़ लोग दीनदारी देख के करते हैं। और फिर फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की से निकाह करके कामयाब हो जाओ। फिर आगे फरमाया तरीबत यदाक, अगर दीनदारी नहीं देखा तो हाथ में मिट्टी आएगी, तेरे हाथ में क्या आएगी? मिट्टी आएगी, क्योंकि खूबसूरती होगी, थोड़े दिन में खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। माल होगा तो जो है लड़की में एटीट्यूड होगा, गुलाम समझेंगी शोहर को, तो हम तो मालदार हैं, ये तो हमारे से छोटे लोग हैं, ये क्या हमारे बराबरी में आएंगे। ससुरा भी डराएगा, साला भी डराएगा, ओ भाईजान संभाल के जरा। माल है ना भाई, माल की गर्मी एक अलग होती है। और बड़े नसब हसब वाले, पॉलिटिक्स से टच वाले होंगे तो भी डराएंगे, बोलेंगे भाई तू हमारे घर में आ जा, घर जवाई बन के रह जा, माँ बाप को छोड़ दे। ये सब हो रहा है आज। दीनदार होंगे तो क्या होगा? हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती है आंखें, इससे खुश होता है दिल। दीनदार होंगी दोस्तों, ज़िंदगी भी बन जाएंगी, आखिरत भी संवर जाएंगी, नेक औलाद को वजूद में लाने का ज़रिया बनेंगी, हमेशा की कामयाबी मिल जाएंगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अगर ये सब बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस पर हम अमल करने वाले बन जाएं, इंशाअल्लाह मजाल है कि कोई हमारी बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ रवाना हो जाए, हो ही नहीं सकता। हम अगर सही हो जाए, हम अपने माशरे की इस्लाह कर लें और ऐसी चीज़ों को हम अवेलेबल कर लें जो हमारी बच्ची को यहाँ ही मिले, तो क्यों वो जो है बाहर जाएंगी। इसलिए तो बहुत सोचने की बात है दोस्तों, कोई भी फैसला करना है, कोई भी चीज़ हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम दीनदारों से मशवरा करें, उलमा से मशवरा करें, और कोई भी चीज़ शरीयत की हुदूद में रहकर करें। इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हमारे साथ रोज़ाना पेश आ रही है, ये जो
ہماری کمیوں کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اب آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم بقرعید کے سلسلے میں اور ایک اہم چیز قربانی کا موسم آ رہا ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو شروع کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے.